अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिन्नु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम्दो सना परवरदिगार करीम का, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का खालिक व मालिक है, और बेशुमार दुरूद व सलाम बरज़ात गिरामी हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर। मुकर्रमी नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाते हैं, वला तहिन्नु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, न घबराओ और सुस्ती मत करो, काहली मत करो और तुम गम मत करो, तुम ही गालिब आओगे, तुम ही गालिब आओगे अगरचे तुम मोमिन हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमूद आलिशान है। आज जो हम देखते हैं, इंसान जितने भी मसाइब और गमों और सख्तियों के अंदर मुब्तला है, दर हकीकत ये इंसान के खुद की कमाई है, अपने हाथों का किया हुआ है, और अपने हाथों से जितने भी इसके गुनाह हुए हैं और बगैर तौबा रहता है, इसी की वजह से इंसान को 12 सख्तियों से मुबादला पड़ता है। डॉक्टर इकबाल रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, इसी एतबार से इसी का मिज़दाक बयान फरमाते हैं डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और फरमाते हैं कि इंसान जब कोई भी अमल करता है तो उसको उसी अमल के हिसाब से उसको वापस उसका अजर दिया जाता है। और बयान फरमाते हैं, गुंदुम अज गुंदुम बरोयत जाओ जी जाओ, ऐ इंसान जो तू बोएगा वही तुझे कल काटना होगा। और आज जो तू अपनी ज़ात पर और अपनी तकदीर पर शिकवा करता है, शिकवा करना है तो कर, अपना मुकद्दर का न कर। शिकवा करना है तो कर, अपना मुकद्दर का न कर। खुद अमल तेरा है, सूरत कर तेरी तकदीर का। ये जो तूने आज जो तुझे सख्तियां उठानी पड़ रही है, ये जो तकदीर है, ये तूने अपने अपने हाथों की कमाई है। और क्योंकि शहनशाही बगदाद शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इसी एतबार से बयान फरमाते हैं फ़तेह रब्बानी के अंदर, कमा तदीनु तुदानु कमा तकूनु युक़िवल्ला अलैकुम आमालकुम व मालकुम अल हक़ अज़्ज़ व जल लैसा बिज़ुलामिन लिल अबीद। फरमाते हैं कि जो इंसान करता है, जो वो बोता है, वही उसको काटना पड़ता है, उसके आमाल ही उसके हुक्मरान है। और फिर ये कभी शिकवा ना करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझ पर जुल्म हुआ है। रब्बुल आलमीन कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि तूने खुद अपने नफ्स पर जुल्म कर दिया है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह तआला वजहू रावी है, और जामे तिर्मिज़ी के अंदर अब्वाबुल फितन के अंदर हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, वो चंद खसाइल बयान फरमा दिए कि जिनसे उम्मत जो है, उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खसारा उठाएगी, इनको नुकसान उठाना पड़ेगा तब जब ये ऐसे अमाल करेंगे। सबसे पहले अमल जो फरमाई, इज़ा कान मुग़निमुद्दौला, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरे उम्मती और मेरी उम्मत के अंदर ये चीज़ें पैदा हो जाए कि उमरा लोग जो हैं वो माल गनीमत को अपनी तरफ खींच लें, जो कुछ भी उनको मिलता है उसको अपनी तरफ जब वो खींच लेते हैं, जब वो उसको अपनी वरासत समझते हैं, तो समझ लेना उनकी तबाही, उनकी बर्बादी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से फरमाया, इज़ा कान मुग़निमुद्दौला वल अमानहु मगनमा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत की खयानत की जाएगी, जब लोग अमानतों पर खयानत करेंगे, तो समझ लेना कि उनकी तबाही शुरू हो गई, उनकी बर्बादी शुरू हो गई। फिर उनको जो रुजू करेंगे रब्बुल आलमीन की तरफ, लेकिन दर हकीकत ये उनके हाथों की कमाई होगी। जब आज हम देखते हैं हर जगह अमानतों में खयानत हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ हमें अता किया था, हम उसमें खयानत करते हैं। हमें इज़्ज़तें मिली थी, हम उनकी भी खयानत करते हैं। हमें दौलत मिली, हम उसकी भी खयानत करते हैं। हमें जो ओहदे मिलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, हम उनकी भी खयानत करते हैं। कोई भी अपना काम और
بیشتر لوگ جو ہے اپنا کام جو ہے مخلص انداز سے نہیں کرتے، یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْنَمًا، جب میری امت کے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، حق اللہ دینے سے انکار کر دے، تو سمجھ لینا کہ امت کی تباہی، ان کی بربادی شروع ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، ان کو رب العالمین کی طرف سے مصیبتوں اور پریشانیوں سے پھر ان کو سبقت پڑے گی، ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، قحط سالیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بقول مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں ابر ناید از پے من الزکات، ابر ناید از پے من الزکات والزنا افتد بلا اندر جہاد۔ اور یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا، در حقیقت یہ رب العالمین کے طرف ایک بندے اور معبود کے درمیان سودا ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان سودا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما دیتا ہے کہ اے بندے تو زمین پر حق اللہ چھوڑ دے، ہم آسمان سے رحمتوں کا نزول کر دیں گے، رحمتوں کی بارش کر دیں گے۔ اور اب یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، اگر بے وقت بارشیں برستی ہے تو یہ اس کا ذمہ دار خود انسان ہے، کیونکہ اس نے زمین پر حق اللہ کو روک لیا اور رب العالمین نے آسمان پر رحمتوں کا نزول بند کر دیا۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں، کسی شاعر نے کہا تھا کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کے ساتھ اس طریقے کا سودا کرتا ہے کہ اے بندے تو زمین پر حق اللہ کو چھوڑ دے، تو زمین پر زکوٰۃ دینا شروع کر دے، تو عشر دینا شروع کر دے، اور اس طریقے سے رب العالمین بھی رحمت کے خزانے کھول دے گا۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے، زکوٰۃ کے منکر ہو جائیں گے، حق اللہ کے منکر ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کو مصائبوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَتَاهُ رَجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، جب ایک میری امت کا جوان وہ اپنی بیوی، اپنی زوجہ کی، اس کی فرمان برداری کرے گا، اس کی اطاعت گزاری کرے گا، لیکن اپنی ماں کا نافرمان جب ہو جائے گا تو ایسے جوانوں پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو جائے گا، ایسے جوانوں پر اللہ رب العالمین کا قہر نازل ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من فضل زوجته على امه فعليه لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین۔ اللہ رب العالمین اس بندے پر، اپنے اس بندے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی جوان اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو اپنی ماں پر فضیلت دے، یعنی ماں سے بھی زیادہ اپنی بیوی کی سنے، ماں کی بات سن کے کا منکر ہو جائے اور بیوی کی سنتا رہے، ماں کا نافرمان ہو اور بیوی کا فرمان بردار ہو جائے، فرمایا اس کے لیے بد دعا ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص پر، اور آسمان کے ملائکہ کی لعنت ہو اس شخص پر، دنیا کے لوگوں کی لعنت ہو اس شخص پر، وَبَرَّ صِدِّيقَهُ وَجِفَاءَ أَبَاوَهُ، اور اس جوان پر جو اپنے والدین کا اور بالخصوص والد کا نافرمان ہو، جو اپنے یارانے کو ترجیح دیتا ہو، اپنے دوستوں کو ترجیح دیتا ہو، جو دوستوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہو لیکن والد سے بات کرنا پسند نہ، اس کو گوارا بھی نہیں ہوتا، ایسے شخص پر بھی، ایسے شخص کو بھی تنبیہ کیا جاتا ہے کہ ایسا شخص بھی تیار رہے، رب العالمین کا قہر اس پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر، وہ ایسے لوگوں پر وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، جب میری امت کے لوگ، امت کا سب سے ذلیل شخص جب وہی ان کا رہبر بن جائے، جب وہی ان کا لیڈر بن جائے، جو امت میں سب سے ذلیل ہو، جو ناپسندیدہ ہو، جو خدا و رسول کا نافرمان ہو، اور جو صرف عوام کا دشمن ہو، لیکن اسی کو اپنا لیڈر بنائیں، تو ایسی قوم بدراہ ہو جائے گی۔ ایسی قوم کے لیے سمجھ لینا ان کی تباہی، ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ رب العالمین ان کو جگہ جگہ پر، مختلف طریقوں پر اللہ رب العالمین ان کو سختیوں میں مبتلا کر دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَشَرِبْتَ الْخُمُورَ، اور جب میری امت میں شراب آ جائے گا، لوگ شراب پینے لگیں گے، شراب کو خود فرما دیا گیا کہ یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام خباثتوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، اور جتنی بھی برائیاں آج سماج میں پل رہی ہے ان کا بیشتر جو حصہ ہے یہ شراب کی وجہ سے ہے۔ آج امت کے اندر شراب
پینا یہ جو ہے ایک فیشن بن رہا ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ اس لعنت کی طرف، اس شراب کی طرف یہ جو بڑھ رہے ہیں، اور زیادہ جن گھروں میں یہ شراب آتی ہے ان کو، وہاں پر جتنے بھی لوگ شراب میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کو اللہ رب العالمین ہر لحاظ سے ان کی پکڑ ہوتی ہوگی. اللہ رب العالمین ان کو سختیوں میں مبتلا کرے گا، اللہ رب العالمین ان کو قہر میں مبتلا کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق یہ جو شرابی ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نشینی اختیار کرنے والے ہیں، وہ گویا ان کا مصداق اس طریقے سے ہے گویا کہ انہوں نے اس شرابی کو مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مسمار کرنے میں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین ہمیں اس شراب کی لعنت سے بھی محفوظ رکھے. فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا أَوْ خَسَفًا أَوْ مَسَكًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب یہ دور آئے گا، جب ایسی نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، جب لوگ اس طریقے سے نافرمان ہو جائیں گے، پھر سرخ ہوا چلے گی، پھر سرخ آندھی آئے گی، پھر لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی، پھر زمینیں دس جائیں گی، تو سمجھ لینا یہ ان کا آخرت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. بس آخری بات یہ ہوگی، ہاں تم ہمارے لیے کہ جو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا، ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کے وفادار بن جائے. ہمیں چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ہمیں رسول اللہ کا وفادار بننا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.